السلام علیکم۔ آج میں گندم کی مختلف سٹیج پر بات کروں گا جو کہ ہر فارمر کے لیے بہت ضروری ہے۔ گندم کے پودے کو سمجھنے کے لیے گندم کی گروتھ سٹیجز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر سٹیج پر پودے کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں۔ مثال، صحیح وقت پر کھاد، پانی، بیماریوں اور جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کر کے اچھی پیداوار کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ گندم کی گروتھ سٹیجز کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کی تفصیل درج ہے۔ جو پہلا مرحلہ گروتھ کا ہے وہ یہ ہے کہ اگاؤ سے پہلے کا مرحلہ۔ یہ وہ وقت ہے جب بیج زیر زمین ہوتا ہے۔ بیج زمین سے نمی جذب کر کے اگاؤ کا گروتھ آغاز کرتا ہے۔ اس مرحلے میں بیج سب سے پہلے جڑ بناتا ہے اور پودا زیر زمین ہی رہتا ہے۔ بیج کا وہ حصہ جہاں سے جڑ نکلتی ہے ریڈیکل کہلاتا ہے۔ ریڈیکل سے نکلنے والی جڑ سیدھی نیچے جاتی ہے۔ اس کے بعد سائیڈ میں 2 جڑیں نکلتی ہیں جنہیں ایڈونیشن روٹس کہتے ہیں۔ یہ جڑیں مل کر پرائمری روٹ سسٹم بناتی ہیں۔ اسی مرحلے میں بیج کوائلی اپٹائل بھی بناتا ہے جو نوزائیدہ پہلے پتے کے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ اگاؤ کا مرحلہ۔ اس مرحلے میں پہلا پتا کولی اپٹائل کو پھاڑ کر سطح زمین سے باہر آ جاتا ہے اور اگاؤ کا آغاز ہوتا ہے۔ گندم کا اگاؤ 7 سے 15 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ درجہ حرارت اگر کم ہو تو زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ پہلا پتا نکلنے تک پودا بیج سے ہی خوراک حاصل کرتا ہے، لہذا بیج کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ تیسری سٹیج، سیڈنگ سٹیج۔ یہ مرحلہ پہلا پتا نکلنے سے لے کر پہلا ٹلر بننے تک کے دورانیے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس حالت میں پودا اپنی جڑوں کا لمبا اور مضبوط بناتا ہے۔ اس دوران جڑیں زمین میں بہت گہری چلی جاتی ہیں۔ تاج نما جڑیں بنانے کا مرحلہ۔ اس حالت میں پودا تاج نما جڑیں بنانا شروع کرتا ہے۔ تاج نما جڑیں زمین سے خوراک اور پانی اکٹھا کر کے پتوں تک پہنچاتی ہیں اور پتوں میں خوراک بنتی ہے۔ اس مرحلے پر شگوفہ سازی کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے، اس لیے سفارش کی جاتی ہے کہ پہلا پانی 18 سے 22 دن کے اندر اندر ضرور لگائیں۔ اس وقت پودے کو نائٹروجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لہذا پہلے پانی کے ساتھ 1 بوری یوریا بھی ڈال دیں۔ جھاڑ بنانے کا مرحلہ۔ جب فصل کی عمر 20 سے 25 دن کی ہوتی ہے تو جھاڑ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک 3 سے 4 پتے بن چکے ہوتے ہیں۔ پتے کے ایکسل سے جھاڑ نکلتا ہے، اسے پرائمری ٹیلر کہتے ہیں۔ پرائمری ٹیلر سے سیکنڈری ٹیلر اور سیکنڈری ٹیلر سے ٹرشری ٹیلر نکلتے ہیں۔ جھاڑ بنانے کے دوران فصل پرکش قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ پانی کی کمی اور جڑی بوٹیوں کا دباؤ جھاڑ بنانے کے عمل کو متاثر کرتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پانی جھاڑ بننے پر لگائیں۔ اس مرحلے پر پانی کی کمی سے جھاڑ کم بنے گا اور پیداوار متاثر ہوگی۔ اگر آپ پانی صرف ایک ہی پانی ہے تو اس موقع پر پانی کو استعمال کریں اور جڑی بوٹیوں کو جتنا جلدی ہو سکے کنٹرول کریں۔ 45 دن کی عمر تک جو ٹلر بنتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ٹلر تو بن جاتے ہیں لیکن اس پر سٹا نہیں بنتا۔ پہلا پانی لگنے کے بعد چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا اگاؤ تیزی سے ہوتا ہے اور وہ خوراک اور پانی میں حصہ دار بننے لگتی ہیں، جس سے فصل کو خوراک اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے جو پیداوار میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کے جتنا جلدی ہو سکے پہلے پانی کے بعد کنٹرول کر لینا ضروری ہے۔ نالیاں بننے کا مرحلہ۔ جھاڑ بننے کے بعد پودے پر نوڈز نالیاں بننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور تنے پر 7 سے 8 نوڈز بنتے ہیں۔ ہر نوڈ پر ایک پتا ہوتا ہے۔ اس وقت پودے کے اندر سٹا بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ نیا بننے والا سٹا اگرچہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس سٹے سے تمام معلومات ہوتی ہیں، مثلاً سٹے کی لمبائی کتنی ہوگی، سٹے میں کتنے دانے بنیں گے، اور پودا اس وقت تعین کر لیتا ہے کہ کتنی پیداوار ہوگی۔ لہذا اس وقت تک یعنی 50 سے 55 دن تک پودے کی پوری خوراک دینا بہت ضروری ہے۔ نالی چڑھنے کا مرحلہ۔ جو نوڈز بن جاتے ہیں تو نالی چڑھنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے کے دوران پودے کا تنا لمبا ہو جاتا ہے اور فصل قد کرتی ہے۔ اس مرحلے کے دوران زیادہ تر ٹیلر بن جاتے ہیں اور سیکنڈری روٹ سسٹم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ گوب کا مرحلہ، اسے بلوٹنگ سٹیج بھی کہتے ہیں۔ تنے کی بڑھوتری کے بعد بوٹنگ سٹیج کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مرحلے کو گوب کا مرحلہ بھی کہتے ہیں۔ جب فصل کی عمر 65 سے 70 دن کی ہوتی ہے تو گوب کے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں ایک بہت بڑا اور
चौड़ा पत्ता नमदार होता है जिसे फ्लैग लीफ कहा जाता है। फ्लैग लीफ निकलने के बाद सिट्टा पौधे से बाहर आ जाता है। सिट्टे और दाने की सेहत का दारोमदार फ्लैग लीफ की सेहत पर है। इस मरले पर फ्लैग लीफ पर अमीनो एसिड या खुराक की अज्जा का स्प्रे निहायत सूदमंद साबित होता है। गोब हालत में पानी की कमी निहायत नहीं होनी चाहिए। इस मरले पर अब्बाशी ज़रूरी करनी चाहिए। सिट्टा निकलने का मरला, इस मरले में सिट्टा तने से बाहर आ जाता है और तौलीदी मरले का आगाज़ होता है। बूर बनने का मरला 3 से 5 दिन में पोलिनेशन का अमल शुरू हो जाता है और दाना बनने का आगाज़ होता है। इस मरले पर दर्जा हरारत की ज़्यादती या पानी की कमी पैदावार में कमी का बायस बन सकती है। दाने के दूध या हालत दाना बनने के बाद दूध दाने की भराई का अमल शुरू हो जाता है। इस हालत को दूध या हालत का या मैग्नेट स्टेज कहते हैं। इस हालत में दाने में दूध या मवाद बनता है और दाने की भराई का अमल शुरू हो जाता है। इस मरले पर किसी सूरत भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी की सूरत में दाने की भराई सही नहीं होगी और दाने का साइज छोटा रह जाएगा। ये मरला बुआई के 100 से 105 दिन बाद आता है। दाना पकने का मरला, इस मरले में दूध या मवाद का गाढ़ा होना शुरू होता है। इस हालत को डफ स्टेज कहा जाता है। इस हालत को 2 हालतों में तकसीम किया जाता है, सॉफ्ट डफ स्टेज और हार्ड डफ स्टेज। दाने का मुकम्मल पकना, आखिरी हालत में दाना पक कर तैयार हो जाता है। दाना खुश्क और सख्त हो जाता है, फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कटाई का मरला, गंदम की फसल 145 से 150 दिन में पक कर तैयार हो जाती है और फसल की कटाई की जाती है। और तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे फार्मर इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। वास्सलाम।